اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، بن عمرو بن جریر سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اور اس سے ملاقات، اس کے سامنے حاضری، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، لکھی گئی فرض نمازوں کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بتائیں احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ یقین کر لو، یہ گمان کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب لونڈی اپنے مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کوئی نفس متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا، یعنی کہاں اس کی جان نکلے گی۔ بلا شبہ یہ سب کچھ علم، ساری معلومات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہی علم والا اور خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اجمعین اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔
کتاب ایمان کا بیان، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے، جو حدیث کو سن کے اس کو آگے سینڈ کرے۔ پیارے بھائیو، اچھی اچھی احادیث کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرو اور ویڈیوز کو لائک بھی کرو۔